سب سے پہلے بات اسرائیل کی دہشت گردی کی، فلسطین میں ڈھائے جانے والے ظلم کی۔ صہیونی ریاست کا ظلم انتہا کو چھو رہا ہے، غزہ پر قہر ڈھایا جا رہا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آیا ہے۔ غزہ میں 6000 بم گرا ڈالے، 336 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1448 تک جا پہنچی، 450 بچے بھی شہداء میں شامل ہیں۔ اسپتال، مساجد، رہائشی علاقے، صہیونی فوج نے کچھ نہ دیکھا۔ 6 روز سے مسلسل بارود برسایا جا رہا ہے۔ انسانیت سے آری اسرائیلی نے واضح دھمکی دی ہے کہ جب تک ضروری ہوا بم برساتے رہیں گے۔ اسرائیلی ظلم کی سسکتی تصویر، لہو لہو فلسطین، طرف تباہی اور دردناک مناظر اسرائیلی درندگی کے ثبوت ہیں۔ نہ خوراک، نہ ادویات، نہ بجلی، فلسطینیوں کی نسل کشی پر تلا اسرائیلی جنگی جنون میں اندھا ہو گیا۔ غزہ پر قہر بپا کر 6000 بم گرا ڈالے، 336 مقامات کو نشانہ بنایا، مجموعی طور پر 4000 ٹن بارود کا استعمال کیا۔ اسپتال، مساجد، رہائشی علاقے کچھ نہ چھوڑا۔ ریڈ کراس نے غزہ کے اسپتالوں میں سنگین صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ کہا غزہ کے اسپتالوں میں بجلی بحال نہ ہوئی تو اسپتالوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہونے والی وسیع تباہی سے غزہ میں وبائی امراض پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ مظالم ڈھاتی صہیونی فوج انسانیت سے آری ہے، دھمکی دی ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کا محاصرہ جاری رہے گا، جب تک ضروری ہوا بم برساتے رہیں گے۔ امریکی پشت پناہی کے بعد اسرائیل جنگ کو پھیلانے پر تل گیا ہے۔ غزہ میں مظالم ڈھانے والی صہیونی ریاست نے شام پر بھی بم برسا دیے۔ بمباری کے باعث دمشق ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل ہو گیا۔ اسرائیل حملے کی وجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کے طیارے کو واپس تہران لے جایا گیا۔ دہشت گرد اسرائیل کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا صہیونی ریاست جنگ کے پھیلاؤ پر تل گئی۔ فلسطین میں مظالم ڈھانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے شام پر بھی بم برسا دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے دمشق اور حلب میں میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی بمباری کے باعث ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل ہو گیا۔ اسرائیلی حملے کے وقت ایران کے وزیر خارجہ کا طیارہ بھی فضا میں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کو دمشق میں لینڈ کرنا تھا، تاہم حملے کے باعث طیارے کو واپس تہران کی جانب موڑ دیا گیا۔ اسرائیلی درندگی کے آگے حماس چٹان بن گئی۔ کئی اسرائیلی علاقوں میں میزائل پھینکے، تل ابیب، اسکلان اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا۔ دفاعی نظام آئرن ڈوم کو بھی ناکام بنایا۔ ادھر حزب اللہ شمالی اسرائیل پر ٹوٹ پڑی، متعدد اسرائیلی اہداف پر میزائل داغے۔ حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل کا سیکیورٹی نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ صورتحال کے پیش نظر برٹش ایئر ویز نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی۔ جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے اور امریکہ اسے تھپکی دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ تل ابیب پہنچے، اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سے ملاقاتیں کی، کہا ہم یہ سب یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ آج فلسطینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ بلنکن کا اسرائیلی قیدی رہا کرانے کے لیے قطر کا دورہ بھی شیڈول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی صدر اور اپوزیشن ارکان سے بھی ملاقات کی۔ اینٹونی بلنکن فلسطینی صدر محمود عباس سے جمعے کو ملاقات کریں گے، جس میں غزہ کے ساتھ مصر کی راہداری کھولنے پر بات چیت ہوگی۔ وہ قطر بھی جائیں گے، جس میں یرغمالیوں کی رہائی میں مدد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسرائیل بم برسا رہا ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے، فلسطین کو مقتل بنا دیا، مگر امریکہ کو اب بھی ظالم مظلوم نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی کے مشیر کو اسرائیل کے تحفظ فراہم کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ جو بائیڈن کشیدگی کا ذمہ دار پہلے ہی حماس کو قرار دے چکے ہیں۔ دوسری جانب معاملے پر روس بھی بول پڑا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ کشیدگی ختم ہو تو اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔